بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحीम والصलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के सबक की इबारत है वलौ काल अद्दैन वल ऐन फी ज़र्फ़ अल मुश्तरी इन बदअ बिल ऐन कान क़ब्ज़न व इन बदअ बिद्दैन ला इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अय इज़ा इश्तरा अर्रजुलु मिन आख़र कुर्रन बिअक़्द अस्सलम व कुर्रन मुअय्यनन बिल बै'i फ़अमर अल मुश्तरी अल बाइ'a अन यजअल अल कुर्रैन फी ज़र्फ़ अल मुश्तरी इन बदअ बिल ऐन कान क़ब्ज़न अम्मा फ़िल ऐन फ़लिसह्हतिल अम्रि व अम्मा फ़िद्दैन फ़लिइत्तिसालिहि बिमिल्किल मुश्तरी व इन बदअ बिद्दैन ला यसीरु क़ब्ज़न लिअन्नल अम्र लम यसिह्ह फ़िद्दैन फ़लम यसिर क़ाबिज़न लहु फ़बक़िय फ़ी यदिल बाइ'i फ़ख़लत मिल्कुल मुश्तरी बिमिल्किहि फ़सार मुस्तहलिकन इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फ़यंतक़िज़ुल क़ब्ज़ु वल बै'उ व इंदहुमा अल मुश्तरी बिल ख़ियार इन शाअ नक़ज़ल बै'a व इन शाअ शारकहु फ़िल मख़लूति लिअन्नल ख़ल्त लैस बिइस्तिहलाकिन इंदहु वलौ अस्लम अमतन फ़ी कुर्रतिन व क़ुबिज़त फ़तक़ायला फ़मातत फ़ी यदिहि बक़िय व यजिबु क़ीमतुहा यौम क़ब्ज़िहा अय इश्तरा कुर्रन बिअक़्दि अस्सलम व जअल अल अमत रअसल मालि व सल्लम अल अमत इलल मुस्लम इलैहि ثم تقايلا عقد السلم ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه بقي التقايل فيجب قيمة الأمة على المسلم إليه يردها إلى رب السلم ولو ماتت ثم تقايلا صح أي في الصورة المذكورة إن كان الموت قبل التقايل صح التقايل وذلك لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه وكذا المقايضة في وجهيه أي إذا باع أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر فتقايلا صح التقايل ولو تقايلا ثم هلك أحدهما بقي التقايل فقوله وكذا إلى آخره تقديره بقي تقايل المقايضة وصح تقايلها في كلا الوجهين أما البقاء ففي صورة تقدم التقايل على الهلاك وأما الصحة ففي صورة تأخره عنه بخلاف الشراء بالثمن فيهما أي إذا اشترى بالدراهم والدنانير أمة ثم تقايلا ثم ماتت الأمة في يد المشتري لم يبقى التقايل ولو ماتت ثم تقايلا لا يصح التقايل ولو اختلف عاقدا السلم في شرط الرداءة والأجل فالقول لمدعيهما قال المسلم إليه شرطنا الرديئة وقال رب السلم لم نشترط شيئا حتى يكون العقد فاسدا فالقول قول المسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة لأن المسلم فيه زائد على رأس المال عادة فإنكاره الصحة دعوى أمر يكون ضررا في حقه فكان متعنتا ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة وقال المسلم إليه لم نشترط شيئا فالواجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يدعي الصحة فالحاصل أن في الصورتين القول لمدعي الصحة عنده وعندهما القول للمنكر ولو اختلفا في الأجل فقال أحدهما شرطنا الأجل وقال الآخر لم نشترط فأيهما ادعى الأجل فالقول قوله عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه يدعي الصحة وعندهما القول للमुनकिर। इस इबारत के अंदर पहला मसला ये है कि अगर एक शख्स ने बेसलम के साथ और बे मुतलक के साथ कोई चीज़ खरीदी है और फिर उसके बाद वो मौजूद नहीं था, उसकी आदम मौजूदगी के अंदर बाय उसके लिए सामान तोल देता है तो उसकी क्या सूरत होगी और क्या हुक्म होगा। मुख्तलिफ इसकी सूरतें कायम हो रही हैं, इबारत पढ़ के उसको समझते हैं। वलौ काल अद्दैन वल ऐन फी ज़र्फ़िल मुश्तरी, मुश्तरी ने बर्तन दिया और उससे कहा कि इसके अंदर ऐन और दैन दोनों नाप दो। दैन से मुराद बेसलम का मुस्लिम फ़ी है और ऐन से मुराद बे मुतलक का मबी है। इन बदअ बिल ऐन कान क़ब्ज़न, अगर तो वो पहले मुतलकन बे से ख़रीदा गया मबी उस बर्तन में डाल देता है तो ये कब्ज़ा शुमार होगा, दैन के अंदर भी ऐन के अंदर भी, यानी मुस्लिम फ़ी की भी हवालगी साबित हो जाएगी और मुतलक बे से जो मबी साबित हो रहा था वो भी हवाले हो जाएगा। व इन बदअ बिद्दैन ला यकूनु क़ब्ज़न इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, और अगर पहले उसने मुस्लिम फ़ी उस बर्तन में डाला और फिर उसने मुतलक बे से साबित होने वाला मबी उसमें डाला तो इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये कब्ज़ा शुमार नहीं होगा,
لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس صورت میں ہے جب مشتری اس موقع پر موجود نہیں ہے، برتن دے کے وہ چلا گیا، اس کی غیر موجودگی میں یہ مسئلہ ہے۔ وضاحت دیکھیے، اذا اشترى الرجل من آخر قرا، ایک آدمی نے دوسرے سے ایک کر گندم، گیہوں، چاول کچھ بھی خریدا، بعقد السلم، بے سلم کے ذریعے، وقرا معینا بالبیع، اور ایک کر طے شدہ سامان مطلق بیع کے ذریعے خریدا، فامر المشتری البائع، مشتری نے بائع سے کہا، ان یجعل الکرین فی ظرف المشتری، کی یہ برتن ہے، اس برتن میں دونوں کر ڈال دو، یعنی ایک کر مسلم فی اور ایک کر جو ابھی میں آپ سے بیع مطلق کے ذریعے مبی خریدا ہے۔ ان بدأ بالعین کان قبضا، اگر تو اس نے پہلے بیع مطلق کے ذریعے حاصل ہونے والا مبی اس کو برتن میں ڈالا، اس کے بعد اس نے مسلم فی کو اس میں ڈالا، پھر تو یہ دونوں میں قبضہ شمار ہوگا۔ کیوں؟ اما فی العین فلصحت الامر، جہاں تک مطلق بیع کے اندر مبی کی بات ہے، جس کو عین کہا جا رہا ہے بار بار، جہاں تک اس کی بات ہے تو ہم اس کا حکم دینا درست ہے کہ وہ اپنا برتن بھی دے کے چلا گیا، حکم بھی دے دیا، اب اس کے برتن میں ڈالا تو ٹھیک ہے، اس کا قبضہ ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اما فی الدین، اور جہاں تک دین کی بات ہے یعنی مسلم فی کی بات ہے، تو پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر غیر موجودگی میں اپنا برتن بھی دے کے جاتا ہے پھر بھی اس کا قبضہ شمار نہیں ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے استعارتاً، ادھار کے طور پر بائع کو اپنا برتن دیا کہ اپنے لیے اس میں سامان ڈال لو، تو لیکن یہاں پر درست ہوگا۔ کیوں؟ فلاتصالی بملک المشتری، کہ مشتری کی ایک ملک کے ساتھ یہ دین ثابت ہو گیا ہے، اس کے ساتھ متصل ہو گیا ہے کہ پہلے عین جو اس کی اپنی ملک تھی وہ ڈالی گئی، اس کے بعد جب دین اس میں ڈالا گیا تو اب یہ جو دین ہے یہ عین مشتری کی ملک کے ساتھ جڑ گیا، تو اس لیے قبضہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن وَإِن بَدَأَ بِالدَّيْنِ، پہلے اس نے مسلم فی ڈالا، دین اس میں ڈالا، لا يصير قبضا، تو یہ تو قبضہ ثابت نہیں ہوگا، نہ دین میں نہ عین میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دین میں اس لیے ثابت نہیں ہوگا کہ مشتری موجود نہیں ہے، مشتری موجود نہیں ہے تو اس کے لیے مسلم فی میں قبضہ ثابت نہیں ہوتا، اور عین کے اندر کیوں نہیں اس کا قبضہ شمار ہوگا؟ اس لیے کہ جو اس نے پہلے برتن میں چیز ڈالی ہے وہ بائع کی ملک ہے، اور جو بعد میں ڈال رہا ہے یہ مشتری کی ملک ہے، تو بائع اور مشتری کی ملک آپس میں مختلط ہو گئی، تو اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ استہلاک ہے، یعنی اس نے دوسرے کی ملک کو ختم کر دیا ہے، تو اس لیے یہ قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ لأن الامر لم يصح في الدين، دین میں تو اس کا حکم ہی درست نہیں ہوا، لأنه لم يصادف ملكه، کیونکہ اس کا جو ملک تھی وہ دین تھا، اور جو اس نے حاصل کیا وہ عین ہے، فلم يصر قابضا له، تو یہ قابض شمار نہیں کیا جائے گا، فبقي في يد البائع، یہ بائع کی ہی ملک میں جیسے پہلے تھا اب بھی موجود ہے، فخلط ملک المشتری بملکه، بعد میں اس نے جو عین ڈالا، جو مطلق بیع سے خریدا گیا ابھی تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا، تو مشتری کی ملک بائع کی ملک کے ساتھ مختلط ہو گئی، فصار مستهلكا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو اس نے مشتری کی ملک کو ختم کر دیا۔ فینتقض القبض والبیع، قبضہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، بیع مطلق بھی ختم ہو جائے گی۔ وعندہما، صاحبین کا اختلاف ہے، فرماتے ہیں المشتری بالخیار، مشتری کو اختیار حاصل ہوگا، ان شاء نقض البیع وان شاء شارکہ فی المخلوط، چاہتا ہے تو بیع کو ختم کر دے، چاہتا ہے تو وہ مخلوط چیز کے اندر شریک بن جائے، چونکہ شرکت بھی عیب ہے اس لیے اس کو اختیار دیا گیا، شریک بننا چاہتے ہو شریک بن جاؤ، اگر بیع کو ختم کرنا چاہتے ہو تو بیع کو ختم کر دو۔ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما، ان کے نزدیک دو چیزوں کا آپس میں مل جانا اس سے استہلاک ثابت نہیں ہوتا، چونکہ دونوں گندم ہی ہیں، اب ان کو جدا کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی، تو استہلاک نہیں پایا جا رہا، تو شرکت کرے یا پھر بیع کو ختم کر دے۔ اس کے بعد کچھ صورتیں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں کہ اگر بیع سلم کے اندر اقالہ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا صورتیں ہوں گی، مبی ہلاک ہو گیا، یا مبی باقی ہے، یا عقد مقایضہ میں ایک عوض جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، تو یہ تمام صورتیں آگے موجود ہیں، عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ أَسْلَمَ أَمَةً فِي كُرٍ، ایک باندی کو رأس المال کے طور پر بیع سلم میں دیا اور مبی ہے ایک کر گندم، گیہوں، چاول جو بھی ہو، وقبضت، باندی پر قبضہ کر لیا گیا، چونکہ وہ رأس المال ہے اس کے اوپر پہلے قبضہ کرنا ضروری ہے، فتقایلا، پھر بعد میں انہوں نے یعنی رب السلام اور مسلم علیہ نے آپس میں اتفاق سے بیع سلم کو اقالہ کرنا چاہا، یعنی اس کو ختم کرنا چاہا، فماتت فی یدہ، باندی مسلم علیہ کے قبضے میں مر گئی، بقیہ ای بقی التقایل، تو یہ اقالہ پھر بھی باقی ہے، ویجب قیمتها یوم قبضها، جس دن قبضہ کیا تھا اس دن کی قیمت ادا کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ اقالہ کے اندر معقود علیہ یعنی مبی کا سالم ہونا ضروری ہے. اگر رأس المال یا قیمت ثمن یہ ہلاک بھی ہو جاتی ہے تو اقالہ پھر بھی ممکن ہے. وضاحت دیکھیے، اشترى كرا بعقد السلم، عقد سلم کے ذریعے ایک کوئی چیز خریدی. وجعل الامة رأس المال، اور رأس المال باندی کو بنایا. وسلم الامة الى المسلم الیہ، مسلم الیہ کے حوالے کر دیا باندی کو. ثم تقایل عقد السلم، پھر عقد سلم کا اقالہ کر لیا، اس کو ختم کر دیا. ثم ماتت الامة، اقالہ کے بعد باندی مر گئی. فی ید المسلم الیہ، مسلم الیہ کے قبضے میں. بقی التقایل، تو اقالہ پھر بھی باقی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقالہ اب نہیں ہو سکتا. فیجب قیمت الامة علی المسلم الیہ، مسلم الیہ پر اس باندی کی قیمت یوم القبض کی لازم ہو جائے گی. یردها الی رب السلم، وہ اس قیمت کو رب السلم کے حوالے کرے گا. ولو ماتت، اگر باندی پہلے مر جاتی ہے، ثم تقایلا، پھر یہ دونوں اقالہ کرتے ہیں، صحا تو پھر بھی درست ہے. ای فی الصورۃ المذکورۃ ان کان الموت قبل التقایل صح التقایل، اس صورت کے اندر جب موت اقالہ کے عقد سے پہلے، اقالہ کے معاملے سے پہلے ہو جاتی ہے، پھر بھی اقالہ درست ہے. وذالک، وہ اس لیے لأن صحۃ الاقالہ، کہ اقالہ کے درست ہونے کے لیے تعتمد بقاء المعقود علیہ، اقالہ کا انحصار وہ معقود علیہ کے باقی رہنے پر ہے، اور معقود علیہ مسلم فی ہے، تو یہاں پر جو چیز ہلاک ہوئی ہے وہ ثمن ہے نہ کہ مسلم فی. یہ تو وہ صورت تھی جس میں بے سلم کا معاملہ تھا، اور ایک طرف سے باندی ہے یا کوئی جانور ہے، کوئی سامان ہے، اور دوسری طرف سے مسلم فی ہے. اب مطلقاً بے کے اندر مقایضہ کی صورت دیکھیے کہ اس کے اندر اگر اقالہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی. وَكَذَا الْمُقَایَلَ فِي وَجْهَيْهِ، اور ان دونوں وجوہات میں، قبل الموت قبل الہلاک و بعد الموت بعد الہلاک، اگر مقایضہ بے کے اندر بھی، مطلقاً بے کے اندر بھی وہ اقالہ کرنا چاہتے ہیں تو اقالہ درست ہے. آگے اس کی مثالیں خود ہی دی ہیں. اذا باع امتن، ایک باندی کو بیچا، بعرض کسی سامان کے بدلے میں، یعنی باندی دے کر گھوڑا لے لیا. فہلاک احدہما دون الاخر، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جاتی ہے، باندی ہلاک ہو جائے یا گھوڑا ہلاک ہو جائے. فتقایلا، یہ دونوں اقالہ کرنا چاہتے ہیں، صحت تقایل، تو اقالہ پھر بھی درست ہے. ولو تقایلا، دونوں نے اقالہ کر لیا، ثم ہلک احدہما، پھر ان دونوں میں سے کوئی مر جاتا ہے، بقی التقایل، تو پھر بھی اقالہ باقی ہے. اگر یہ اقالہ کرنا چاہتے ہیں تو اقالہ کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ قبل ہلاک احد العوضین فی المقایضہ او بعد ہلاک احد العوضین فی المقایضہ، اگر وہ اقالہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اقالہ درست ہے. ایک میں اقالہ باقی ہے، کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور دوسرے میں اس کا اقالہ درست ہے اگر اس نے اقالہ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقایضہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں عوضین میں سے ہر عوض کو آپ معقود علیہ یعنی مبی بھی بنا سکتے ہیں، ثمن بھی بنا سکتے ہیں. تو جو چیز ہلاک ہو گئی اس کو ثمن بنا لیں گے، جو باقی رہ گئی ہے اس کو آپ مبی بنائیں گے، تو اقالہ دونوں صورتوں میں جائز ہو جائے گا. فرماتے ہیں فقولہ وکذا الی آخرہ، یہ جو وکذا المقایضۃ فی وجہہ، یہ پوری عبارت ہے، اس کی تقدیر یہ ہے، یعنی اس کے اندر محذوفات یہ ہیں. بقی تقایل المقایضہ وصح تقایلها فی کلا الوجہین، کہ مقایضہ کے اندر اقالہ کرنا باقی ہے، یعنی اقالہ کر لیا، پھر ان میں سے ایک چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اقالہ پہلے چونکہ ہو چکا ہے وہ باقی رہے گا. اور دوسرا وصح تقایلها فی کلا الوجہین، دونوں صورتوں میں قبل ہلاک احد العوضین یا بعد ہلاک احد العوضین اگر اقالہ کرتے ہیں تو اقالہ درست. اب اس کے آگے خود ہی وضاحت کر رہے ہیں. اما البقاء ففی صورت تقدم التقایل علی الہلاک، جہاں پر کہا کہ اقالہ باقی رہے گا تو یہ وہ صورت ہے جس میں اقالہ پہلے ہوا ہے، چیز بعد میں ہلاک ہوئی ہے. تو چونکہ اقالہ تو ہو چکا ہے، اب اس کو باقی رہنا ہے، تو چیز کے ہلاک ہونے کی وجہ سے اس کی بقا ختم نہیں ہوگی، وہ اپنی اصل حالت پر قائم ہے. اور جہاں کہا وصح تقایلها تو اس میں فرماتا ہے واما الصحۃ، اور جہاں کا صحت تقایل تو اس کی وضاحت یہ ہے ففی صورت تاخرہ عنہ، ای ففی صورت تاخر التقایل عن الہلاک، یہ ہلاک چیز پہلے ہو گئی ہے اور اقالہ بعد میں ہو رہا ہے، تو چونکہ اقالہ بعد میں قائم ہو رہا ہے، چیز پہلے ہلاک ہو چکی ہے، تو اقالہ کرنا درست ہے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں بخلاف الشراء بالثمن فیہما، اگر بے مقایضہ نہیں ہے، ایک طرف سے سامان ہے اور دوسری طرف سے ثمن ہے، تو پھر دونوں صورتوں کا حکم مختلف ہوگا. دونوں صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ قبل ہلاک الشیء انہوں نے اقالہ کیا ہے یا بعد ہلاک الشیء انہوں نے اقالہ کیا ہے، دونوں صورتوں میں حکم مختلف ہوگا. بخلاف الشراء بالثمن فیہما، اگر دونوں صورتوں میں خرید و فروخت وہ ثمن کے بدلے میں ہوتی ہے تو پھر اس کا حکم مختلف ہوگا. اذا اشترى بالدراهم والدنانیر امة، باندی خریدی، ثمن کے طور پر درہم یا دینار دیے، ثم تقایلا، پھر اقالہ کیا،
ثم ماتت الامۃ فی ید المشتری، پھر مشتری کے قبضے میں وہ باندی مر جاتی ہے، لم یبق التقایل، تو انہوں نے جو پہلے اقالہ کیا تھا وہ باقی نہیں رہے گا، کیوں؟ لأنه لم يبق المبيع، مبیع ہی قائم نہیں ہے، مبیع ہی باقی نہیں ہے، تو اب اقالہ باقی نہیں رہے گا۔ ولو ماتت، اگر پہلے باندی مر گئی، ثم تقایلا، پھر اقالہ کرتے ہیں، تو یہ اقالہ لا يصح التقایل، درست نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مبیع ہی موجود نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، آسان مسئلہ تھا۔ اس باب کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاقدین کا وصف کے اندر یا مدت کے اندر بے سلم میں اختلاف ہو جائے تو کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں وَلَوْ اخْتَلَفَ، اگر اختلاف ہو جاتا ہے عاقدہ السلمی، بے سلم کے عاقدین کا، بائع اور مشتری کا، رب السلام اور مسلم علیہ کا، فی شرط الرداءتی، ردی ہونے کی شرط، ایک کہہ رہا ہے کہ ردی ہونے کی شرط ہم نے لگائی تھی کہ مبیع ردی ہوگا، اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ والاجلی، مدت میں اختلاف ہو جاتا ہے، مدت کا اختلاف 3 قسم کا ہے۔ فالقول لمدعیہما، جو بے کے درست ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ وضاحت دیکھیے، قال المسلم الیہ، مسلم علیہ نے کہا شرطنا الردیء، ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں تمہیں ردی مال دوں گا۔ وقال رب السلم، رب السلم کہتے ہیں نہیں، لم نشترط شیئن، ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، نہ ردی نہ عمدہ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ بے سلم کے اندر تو لازم ہے کہ وصف بھی بیان کیا جائے، وصف بیان نہیں کیا تو شرط نہیں پائی جا رہی، شرط نہیں پائی گی تو پھر عقد فاسد ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی حتی یکون العقد فاسدا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ عقد فاسد ہے۔ جو مسلم الیہ ہے وہ عقد کے درست ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو رب السلم ہے وہ عقد کے فاسد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فالقول قول المسلم الیہ، مسلم الیہ کے قول کا دعویٰ کیا جائے گا، کیوں؟ لأن رب السلم متعنت فی انکارہ الصحہ، اس لیے کہ رب السلم وہ متعنت ہے، کس اعتبار سے متعنت ہے؟ کہ وہ عقد کے درست ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ متعنت کا معنی یہ ہے کہ المنکر من نفعہ، جو اپنے نفع کا انکار کرے۔ اذا ادعى رجل شيئا يضره فهو متعنت، کوئی آدمی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جس میں اس کا نقصان ہو تو اس کو متعنت کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ ادھر وہ اپنے نفع کا انکار کر رہا ہے، لأن المسلم فيه زائد على رأس المال عادة، عام طور پر مسلم فی وہ راس المال سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس نے راس المال دیا، اس کو زیادہ مسلم فی ملے گا، تو اس کا تو اس میں نفع ہے۔ جب اپنے نفع کا انکار کر رہا ہے تو یہ متعنت ہے۔ فإنكاره الصحة دعوى أمر يكون ضررا في حقه، عقد کے درست ہونے کا انکار کرنا یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے اندر اس کے لیے نقصان ہے، فكان متعنتا، تو یہ متعنت شمار ہوگا۔ ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة، اگر رب السلم ردی ہونے کی شرط لگاتا ہے، یعنی رب السلم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ تم مجھے ردی چیز دو گے، وقال المسلم الیہ لم نشترط شیئا، مسلم الیہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ اب آپ یہاں دیکھیں مسلم الیہ وہ انکار کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ عقد درست نہیں ہے۔ فالواجب ان يقول القول لرب السلم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس دوسری صورت میں رب السلم کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں؟ لأنه يدعي صحة البيع، چونکہ وہ اس بیع کے درست ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مسلم علیہ بیع کے درست نہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو امام صاحب کے اصول کے مطابق دعویٰ درستگی کر رہا ہے اس کے قول کا اعتبار ہوگا۔ الحاصل، خلاصہ دیکھیے، ان فی الصورتین، دونوں صورتوں میں، القول لمدعی الصحت عندہ، امام صاحب کے نزدیک جو صحت بیع کا دعویٰ کر رہا ہے، درستگی بیع کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے قول کا قسم کے ساتھ اعتبار ہوگا، یعنی وہ مدعا علیہ ہوگا۔ وعندہما القول للمنکر، اور صاحبین کے نزدیک جو انکار کر رہا ہے اس کے قول کا اعتبار ہوگا۔ پہلی صورت میں جب مسلم علیہ نے کہا کہ ردی چیز ادا کرنے کا ہم نے طے کیا تھا، اور دوسرا آدمی انکار کر رہا ہے، تو دوسرے آدمی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری صورت کے اندر رب السلم دعویٰ کر رہا ہے کہ ردی ہونے کی شرط تھی اور مسلم علیہ انکار کر رہا ہے، تو مسلم علیہ کی بات کا اعتبار ہوگا۔ القول للمنکر، یہاں بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں جو ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے، لیکن ہدایہ اور شامی کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ دوسری صورت کے اندر اختلاف ہے۔ پہلی متفق علیہ ہے کہ تمام ائمہ کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان تینوں کے نزدیک جو مسلم علیہ ہے اسی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل آپ ہدایہ وغیرہ میں دیکھ لیں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو تشفی ہو جائے گی۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ، اگر مدت کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے،
فقال احدهما شرطنا الاجل، ایک کہتا ہے کہ ہم نے مدت طے کی تھی، وقال الاخر لم نشترط، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدت طے نہیں کی تھی. فأيهما ادعى الأجل فالقول قوله عند أبي حنيفة رحمه الله، جو بھی مدت کا دعویٰ کر رہا ہے امام صاحب کے نزدیک اس کے قول کا اعتبار ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مدت بھی طے نہیں کی تو عقد خراب ہے، عقد ہی فاسد ہے، تو اس لیے امام صاحب کے نزدیک جو بھی عقد کی درستگی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے قول کا اعتبار ہے، اور صاحبین کے نزدیک جو انکار کر رہا ہے مدت کا اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا. مدت میں بھی 3 قسم کی جزیات ثابت ہو سکتی ہیں، تفصیلات ہدایہ وغیرہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.